عنوان گفتگو صبر اور برداشت ہے۔ صبر اور برداشت نبوی اوصاف اور اعلیٰ انسانی اخلاق میں سے ہے۔ قرآن و حدیث میں صبر اور برداشت کے بے شمار فضائل اور فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ قرآن و سنت میں صبر اور برداشت کی ترغیب اور تشویق موجود ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، اور ساتھ یہ بشارت اور خوشخبری دی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی معیت، مدد اور نصرت صبر کرنے والوں کو حاصل اور نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب عطا کیا جاتا ہے۔ بغیر حساب کتاب کے صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بدلہ دیا جائے گا۔ دیگر بہت ساری آیات اور کتب احادیث میں بہت ساری روایات موجود ہیں جو صبر کے فضائل اور فوائد کو ذکر کرتی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، صبر کہتے کسے ہیں؟ اہل علم نے لکھا ہے، صبر کہتے ہیں حبس النفس عما تشتہیہ، نفس کو اس کی ناجائز خواہشات سے روک دینا۔ انسانی ناجائز خواہشات سے نفس کو روکنا صبر کہلاتا ہے۔ آسان لفظوں میں اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، صبر برداشت کا نام ہے، حوصلے کا نام ہے، عقل کو خواہشات پر غالب رکھنے کا نام ہے، عدم برداشت سے نکلنے کا نام ہے، غصے پر قابو اور کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ اہل علم نے صبر کی 3 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک صبر علی الطاعت، طاعت اور فرما برداری پر اپنے نفس کو روک لینا۔ نمبر 2 صبر عن المعصیت، گناہ سے اپنے نفس کو روک لینا۔ نمبر 3 صبر علی المصیبت، مصیبت پر شکوہ اور شکایت سے، جزا فضا سے، واویلا کرنے سے اپنے نفس کو روک لینا۔ یہ 3 قسمیں ہیں، صبر علی الطاعت، صبر عن المعصیت، صبر علی المصیبت۔ انسان اپنے نفس کو فرما برداری پر لگائے، نیکی کی راہ پر چلائے، گناہ سے بچائے۔ مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، اگر آ جائے تو اس پر برداشت سے کام لے، حوصلے کا مظاہرہ کرے۔ یہاں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا، صبر میں انسان کی نیت، ارادے اور عزم کی پختگی کا بہت بڑا دخل ہے، وگرنہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے سے بڑا صدمہ برداشت ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصبر عند الصدمۃ الاولی، اللہ کے ہاں صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے اول مراحل میں کیا جاتا ہے،
اور صدمہ پہنچنے کے اول مرحلہ میں صبر بغیر پختہ عزم کے، ارادے کی مضبوطی کے حاصل نہیں ہوتا۔ جب وقت گزرتا جاتا ہے پھر بڑے سے بڑے صدمے پر انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو دراصل صبر وہ ہے جو اختیاری صبر ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جو فضائل ذکر کیے گئے وہ اسی صبر اور برداشت کے ذکر کیے گئے۔ بہرحال انسانی اعلیٰ اخلاق اور نبوی وصف صبر ہے، برداشت ہے، حوصلہ ہے، تحمل ہے، بردباری ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ حوصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بردباری اللہ کی طرف سے الہام ہوتی ہے، القاء ہوتی ہے، اور عجلت جلد بازی شیطان کا وسوسہ ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ جو چیز فرض اور واجب ہے اس کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین یسارعون فی الخیرات۔ قرآن کریم کی ان آیات میں بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو فرائض و واجبات کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ فرائض و واجبات کے علاوہ جب بندہ دیکھے کہ فلانا کام کیا جائے یا نہ کیا جائے کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت حوصلے سے کام لینا چاہیے، بردباری سے کام لینا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے لیے غور و فکر نہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے تردد اور غور و فکر نہیں، یہ فرائض و واجبات ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی کام کرتے وقت، معاملہ کرتے وقت غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کام میں غور و فکر سے بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، اور جب کسی کام میں بصیرت حاصل ہو جائے تو بصیرت کے حاصل ہو جانے کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ ختم ہو جاتا ہے، نہیں تو کم ضرور ہو جاتا ہے۔ اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جلد بازی کا وسوسہ شیطان ڈالتا ہے۔ اگر انسان اس پر عمل کر لے تو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ہمارے آج کے دور میں، ہمارے آج کے زمانے میں بیوی کو طلاق دینے میں بڑی جلدی کی جاتی ہے۔ اگر یہاں بردباری سے کام لیا جائے، غور و فکر اور تدبر سے فیصلہ کیا جائے تو پچھتاوا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بندہ غور و فکر نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، اور شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے اور بیوی کو طلاقیں دے بیٹھتا ہے۔ جب یہ شیطان کا وسوسہ اپنا کام کر جاتا ہے، اس کے بعد حالات دیکھتا ہے تو پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور پھر وہ مفتیوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا جلد بازی نہ کرو، عجلت کا مظاہرہ نہ کرو، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ ایک بات یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے آج کے دور میں جاہل آدمی بھی جب اپنی بیوی کو طلاق دینے لگے، طلاق دیتے وقت وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ رشتہ بالکل منقطع اسی وقت ہو سکتا ہے جب میں اس کو 3 طلاقیں دوں گا۔ جاہل آدمی بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ بالکلیہ رشتے کا انقطاع 3 طلاقوں سے ہوگا، اس لیے ان پڑھ آدمی بھی طلاق دیتے وقت 3 تک سفر کرتا ہے، 3 سے پہلے بریک نہیں لگاتا۔ لیکن جب یہ عجلت میں فیصلہ کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے نقصانات پیش نظر ہوتے ہیں، اس کی مشکلات گھیرا ڈالتی ہیں، مصائب پریشان کرنے لگتے ہیں، تو پھر وہ سہارے تلاش کرنے لگتا ہے کہ کسی طریقے سے 3 کو 1 کر دیا جائے۔ حالانکہ یہ بات مسلم ہے، 3 مرتبہ کسی کو تھپڑ مارا جائے تو شریعت جب بدلہ دلوانے پہ آئے
تو 3 تھپڑوں کا بدلہ 3 تھپڑ ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے تو اجر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا لکھا جاتا ہے۔ ایک مجلس میں بیٹھ کر کوئی شخص کسی ہوٹل پر 3 روٹیاں کھائے تو بل 3 روٹیوں کا ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک مجلس میں 3 روٹیاں کھائی تو ایک کا بل دے دے، ایک مجلس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا تو ایک کا اجر ملے، ایک مجلس میں کسی کو 3 تھپڑ مارے تو بدلے میں اسے 1 تھپڑ مروایا جائے۔ 1 1 ہے، 2 2 ہے، 3 3 ہے۔ لیکن جب شیطان وسوسہ ڈال کر عجلت سے فیصلہ کروا دیتا ہے تو پھر انسان اس حد تک کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ گنتی پہ بھی اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر سکتا۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ کوئی بھی معاملہ کرنے سے پہلے غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، بردباری، تحمل، غور و فکر، تدبر اور بصیرت یہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتی ہے۔ والعجلۃ من الشیطان، اور عجلت جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیے شیطان جلدی جلدی فیصلہ کروانے کی کوشش کرتا ہے، جلدی جلدی کسی معاملے میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، بندے سے جلدی کرواتا ہے عجلت، لیکن خود عجلت سے کام نہیں لیتا، خود عجلت سے کام نہیں لیتا، کسی بندے کو گمراہ کرنے کے لیے آہستہ آہستہ لگا رہتا ہے اور اس وقت تک اس کی جان نہیں چھوڑتا جب تک وہ گمراہ نہیں ہو جاتا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے، صبر سے، تحمل سے، بردباری سے، عفو اور درگزر سے اپنے آپ کو مزین کیا جائے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں 133 نمبر آیت، 134 نمبر آیت اگر پڑھی جائے، اللہ نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، مغفرت طلب کرنے میں، معافی مانگنے میں تاخیر نہ کرو، وجنۃ، اور جنت کی طرف سفر کرنے میں تاخیر نہ کرو، ایسی جنت عرضها السماوات والارض جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، وہ تیار متقین کے لیے کی گئی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، یہ ساری کامیابیاں تقوی کی ٹکٹ پر ملیں گی۔ اگر کسی کے پاس تقوی کی سند ہوگی تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، جنت کے بالا خانے اس کے منتظر ہوں گے، دودھ اور شہر کی نہریں اس کے لیے بہہ رہی ہوں گی۔ لیکن اگر تقوی کی دولت سے آدمی محروم ہوا، ایمان کی دولت اس کے پاس ہو بھی، کبھی نہ کبھی بھلے جنت میں چلا جائے، لیکن اس کا جانا اس کامیابی کے ساتھ نہیں ہوگا جس کامیابی کے ساتھ متقین کا ہوگا۔ اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ہمارا صبح کا جو درس چل رہا ہے نماز فجر کے بعد، اس میں کل کے درس میں تقوی کی، متقین کی 6 علامات کا ذکر کیا گیا۔ ھدی للمتقین سے اگلی آیات میں کچھ علامات اللہ نے متقین کی یہاں ذکر کی۔ متقین کون ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگی کے دنوں میں بھی۔ متقین کون ہیں؟ والکاظمین الغیظ، غصہ آئے تو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، برداشت سے کام لیتے ہیں، تحمل کا دامن نہیں چھوڑتے، برداشت کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیتے۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور اللہ وہ ذات ہے جو احسان اور نیکی کرنے والوں سے محبت کرتی ہے۔ پتہ چلا جو متقی ہے وہ احسان اور نیکی کرنے والا ہے۔ اور متقی اور محسن کون ہے؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں،
خوشحالی کے دنوں میں بھی بدحالی کے دنوں میں بھی غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں اس کے تحت کچھ روایات کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کیا جائے، جنت میں اس کے درجات بلند کیے جائیں، وہ 3 کام کرے۔ اسے چاہیے کہ پہلا کام یہ کرے کہ ظالم جب اس پر ظلم کرے، اگرچہ اسے بدلہ لینے کا اختیار بھی ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر وہ صبر کرے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، حضور نے فرمایا ظلم کرنے والے کو معاف کر دے، پہلا کام یہ۔ دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسے محروم کرے وہ اسے عطا کرے۔ تیسرا کام فرمایا جو اس کے ساتھ رشتے اور ناطے کو توڑے وہ اس کے ساتھ رشتے اور ناطے کو جوڑنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 کاموں پر بشارت دے رہے ہیں، ایسے شخص کا جنت میں محل تیار کیا جائے گا اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح موجم الاوسط میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میدان محشر میں جب لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، اس وقت ایک منادی اعلان کرے گا، صدا لگائے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ کوئی نہیں اٹھے گا۔ وہ پھر اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ 2 مرتبہ کی صدا اور ندا کے بعد پوچھا جائے گا وہ کون ہے جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، تو جواب دیا جائے گا وہ شخص ہے جو لوگوں کو معاف کرتا تھا، جو لوگوں کو معاف کرتا تھا۔ جب یہ وضاحت کر دی جائے گی کہ لوگوں کو معاف کرنے والا، ان کی غلطیوں کو درگزر کرنے والا وہ ہے جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھل چکے ہیں اور اسے جنت میں داخل ہونے کا کہا جا رہا ہے، تو پھر ہزاروں لوگ اٹھیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے صبر، برداشت، عفو درگزر اور تحمل سے کام لینا یہ آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ بخاری شریف کتاب الادب میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہوتا جو مد مقابل کو بچھاڑ دے، اس پر غالب آ جائے، بلکہ پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو اور کنٹرول میں رکھے، جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے، پہلوان وہ ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے تحت جو آل عمران میں ہے بہت ساری روایات ہیں جو صبر، برداشت، عفو درگزر کے فضائل کو بیان کرتی ہیں۔ تاریخ ابن عساکر میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا، میں نے رمضان کے دروس میں بھی شاید اس کا ذکر کیا ہو، ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، کیونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے اذا تکرر الکلام علی السمع تقرر فی القلب، جب کوئی بات بار بار کانوں میں پڑتی ہے، سماعتوں سے ٹکراتی ہے، وہ دل میں راسخ اور پختہ ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت بہت سارے واقعات میں سے ایک واقعہ جو تاریخ ابن عساکر میں ذکر کیا گیا وہ آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ حضرت علی بن حسین المعروف امام زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے ان کی باندی انہیں وضو کروا رہی تھی۔ پہلے زمانے میں برتنوں میں پانی لے کر وضو کرایا جاتا تھا، تو باندی کھڑی ہو کر جھک کر وضو کرا رہی تھی، ہاتھ سے برتن چھوٹا، پانی اچھلا اور ان کے کپڑے بھی گیلے ہو گئے، برتن ان کے چہرے پہ لگا،
انہیں تکلیف پہنچی، تو جب انہوں نے نظر اٹھا کر اس باندی کی طرف دیکھا، باندی نے محسوس کیا آقا ناراضگی میں ہے، غصے میں ہے، تو اہل علم کی مجلس میں رہنے والے نوکر اور خادم بھی علم کی دولت سے مالا مال ہو جایا کرتے ہیں۔ باندی نے فوراً قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی 134 نمبر آیت کے کچھ الفاظ پڑھے، کہنے لگی والکاظمین الغیظ، متقی وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ، متقی وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ جب ان الفاظ کی تلاوت کی، امام زین العابدین نے کہا کہ میں نے اپنا غصہ ختم کیا، میں نے اپنا غصہ ختم کیا۔ پھر اس باندی نے اگلے الفاظ پڑھ دیے، والعافین عن الناس، متقی صرف غصے کو پیتے ہی نہیں بلکہ مغضوب علیہ، جس پر غصہ آئے اسے معاف بھی کر دیتے ہیں۔ باندی کے دل میں یہ بات آئی، ٹھیک ہے سزا سے تو ہاتھ روک لیا، ہو سکتا ہے ناراضگی دل میں برقرار رہے، اگلے الفاظ پڑھے والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ امام زین العابدین نے کہا جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا۔ باندی سمجھدار تھی، مزاج سمجھتی تھی، اگلے الفاظ پڑھ دیے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان الفاظ کو سن کر امام زین العابدین نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کی۔ تو یہ ہے تقوی، یہ ہے عفو، درگزر، صبر، تحمل اور برداشت، جس سے تقوی کی منزل حاصل ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کا دل ایک مقدس عبادت گاہ کی طرح ہونا چاہیے، جس میں حسد، بغض، کینے کا شیطان داخل نہ ہو سکے۔ اگر آپ سمجھیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس سے معافی مانگ لیں، اور اگر آپ سمجھیں کہ کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اسے معاف کر کے سوئیں، معافی مانگ کے سوئیں، معاف کر کے سوئیں، کسی کی بربادی کی تمنا نہ کریں، کسی کو نقصان پہنچانے کی خواہش نہ رکھیں، اپنے آپ کو صاف رکھیں، اور اگر کسی سے کوئی ظلم ہو جائے، اگرچہ شریعت نے بدلہ لینے کا اختیار بھی دیا ہے، معاف کرنے کو ترجیح دے، معاف کرنے کو ترجیح دے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھیے، اللہ کے نبی کس قدر صبر، تحمل اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے رہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ محبوب، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ اپنے ان شاگردوں پر، ان لوگوں پر رحم دل ہیں، نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت ہوتے، تند خو ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ کے آس پاس نہ بیٹھتے، تتر بتر ہو جاتے۔ اللہ کے نبی کے پاس مختلف علاقوں سے لوگ آئے، مختلف زبانوں کے لوگ آئے، مختلف تہذیبوں کے لوگ آئے، مختلف شعبوں کے لوگ آئے، مختلف نفسیات کے لوگ آئے۔ اللہ کے نبی نے سب کو برداشت کیا، سب کو سنا، سب کو جواب دیا، کوئی تنگی آپ میں پیدا نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے عجیب و غریب سوالات بھی تھے، اللہ کے نبی نے برداشت کیے، مختلف رویے تھے، اللہ کے نبی نے سب کو برداشت کیا۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے حضور پر ظلم بھی کیا، طائف کی وادی میں آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، اور پھر آفر بھی تھی، حضور اشارہ تو کیجئے دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر اہل طائف کو درمیان میں ایسے پیس دیا جائے جیسے چکی میں آٹا پیسا جاتا ہے۔ حضور نے اس وقت بھی فرمایا مجھے بد دعا کرنے والا بنا کر اللہ نے نہیں بھیجا، لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، مجھے تو اللہ نے رحمت کا تاج پہنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صبر کا درس دیتی ہے، برداشت کا درس دیتی ہے۔ ابو داود شریف میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو اطراف جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں
جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. خود حق پہ ہے, حق پہ ہوتے ہوئے اگر جھگڑا چھوڑ دے, میں اسے اطراف جنت میں ایک محل کی بشارت اور ضمانت دیتا ہوں. پھر دوسری بات فرمائی, میں اس شخص کو جنت کے وسط میں ایک محل کی بشارت اور ضمانت دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ کا سہارا نہ لے, جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. ہماری آج کے دور کی تہذیب یہ ہے, ہنسی مذاق اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو جائے, جب تک حد کے عزت کا سہارا نہ لیا جائے, جب تک کسی کی تذلیل اور توہین نہ ہو. مذاق اللہ کے نبی بھی کرتے تھے, لیکن نبی کا مذاق بھی حقیقت ہوتا تھا. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے, ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کیا, حضور سفر پہ جانا چاہتا ہوں, مجھے کوئی اونٹ بطور سواری کے دے دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے خادم سے کہا, جاؤ اسے اونٹنی کا بچہ دے دو, اسے اونٹنی کا بچہ دے دو. وہ آدمی کہنے لگا, حضور میں نے سفر کرنا ہے, اونٹنی کے بچے کا میں کیا کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا, اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. ایک بڑھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, جنت کی بات چلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی, کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ بوڑھی خاتون یہ بات سن کے پریشان ہو گئی, اس کی آنکھیں برس پڑی, پلکیں چھلک پڑی, رونے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اماں جان کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی, جتنی بوڑھی خواتین ہوں گی اللہ سب کو جوان کرے گا اور پھر جنت میں بھیجے گا. انا انشأناہن انشاء, جوان کر کے اللہ جنت میں بھیجے گا. تو اللہ کے نبی مذاق بھی کرتے تھے, تو مذاق میں بھی خلاف حقیقت بات نہیں کہتے تھے, کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی تھی, کسی کی تذلیل اور توہین نہیں ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کو جنت کے وسط میں مکان کی ضمانت دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اور پھر فرمایا, اس شخص کو تو جنت کے بالائی حصے میں, جنت کے بالائی حصے میں محل کی ضمانت دیتا ہوں جو اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا حامل بنا لے, جو اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا مالک بنا لے. اور وہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ عفو, درگزر, صبر, تحمل, برداشت. یہ نہیں کہ آج بیوی سے کھانا درست نہیں بنا تو اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, اس پہ ہاتھ اٹھا لیا. اگر کوئی اس سے ایسی ویسی بات ہوئی تو طلاق سے نیچے اس کو سزا نہ دی, اور پھر طلاق میں بھی 3 سے پہلے بریک نہ لگائی. پھر کبھی اس دارالفتاء کے دروازے پہ, کبھی اس دارالفتاء کے دروازے پہ, کبھی اس دارالفتاء کے دروازے پہ. تربیت ضرور کریں, لیکن والدین اولاد کے ساتھ دوران تربیت صبر سے کام لیں, برداشت سے کام لیں, تحمل سے کام لیں. استاد شاگرد کے معاملے میں یہی رویہ اختیار کرے, شیخ مرید کے بارے میں یہی رویہ اختیار کرے, آقا اپنے ملازم اور نوکر کے بارے میں یہی رویہ اختیار کرے. جب ہم ان اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کر لیں گے, جلد بازی چھوڑ دیں گے, غور و فکر, تدبر اور بصیرت اپنا شعار بنا لیں گے, تو پھر ہم نقصانات سے بچ جائیں گے. نقصانات ہم سے دور ہوں گے, ہم نقصانات سے دور ہوں گے. اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا سیکھیں, قابو کرنا سیکھیں, دوسروں کی عزتوں کو اپنی عزتوں جیسا سمجھیں. اگر اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں, اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا سیکھیں. اگر اللہ سے پردہ پوشی کے طلبگار ہیں, اللہ کے بندوں کے عیوب پہ پردہ ڈالنا سیکھیں. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے, جو ہمارے ساتھ زیادتی کرے اسے معاف کریں. ہمارے رسول کی تربیت یہ ہے, رسول اللہ نے دشمنوں کو معاف کیا, ہم اپنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. رسول اللہ نے دشمنوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی, ہم اپنے رشتہ داروں کے عیوب اچھالتے پھرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی خدمت میں آ گیا تو بڑی سے بڑی ناراضگی کو دور کر دیا. ہم ناراضگی کو چھپا کے بیٹھے رہے, ملتے رہے, مصافحہ کرتے رہے, آتے جاتے رہے, ناراضگی دل میں چھپا کے بیٹھے رہے. جب کسی بچی یا بچے کی شادی کا موقع آیا تو اس ناراضگی کا بت
باہر نکال کے رکھ دیا، اس نے فلانے موقع پہ میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، میں اس کی شادی میں شریک نہیں ہوتا، اس کی خوشی میں شریک نہیں ہوتا۔ جب تک وہ پاؤں کو ہاتھ نہ لگائے، داڑھی کو ہاتھ نہ لگائے، اپنی پگڑی اس کے قدموں میں نہ رکھے، تب تک ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں اپنے اخلاقیات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، رویوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایک جب ان نبوی اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کر لے گا تو پھر یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا۔ اللہ کے نبی کا برداشت، صبر، تحمل اور حوصلہ دیکھیے۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کے عوض دارو شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کان مروت، آئینہ رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت و دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت نافسر صلی اللہ علیہ وسلم، خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مون سے آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کا اخلاق، صبر، برداشت آج بھی اس معاشرے کو پکار پکار کے کہتا ہے کہ نبی کا امتی ہونے کی وجہ سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ نبی کے اخلاق کو اپناؤ اور کامیابی کی سیڑھیوں پہ چڑھتے جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔